أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اخذل الكفار والمنافقين بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بالقرآن. اللهم ارحم موتنا بالقرآن. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بالقرآن. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام بالقرآن. اللهم تقبل صلاتنا بالقرآن. اللهم تقبل تلاوتنا بالقرآن. اللهم استجب دعاءنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من المصلين بالقرآن. اللهم اجعلنا من المتقين بالقرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان، ماہ مبارک رمضان خصوصاً اور تمام ایام عموماً ہمیں قرآن سے عشق کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے، اور خصوصاً یہ جو دعا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس کے قرآن سے جو مربوط فائدے بتائے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو نورانی بنا قرآن کے وسیلے سے۔ یعنی قرآن پڑھیں گے تو ہمارے قلب، ہماری روح جو ہے وہ نورانی ہوگی، اور گمراہی کے، گناہوں کے، تاریکی کے جو ہے وہ اندھیرے چھٹیں گے۔ اسی طرح اللہم زین اخلاقنا بزینت القرآن، اے اللہ ہمارے اخلاق کو جو ہے وہ قرآن سے زینت ہے۔ یعنی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، بڑوں سے، بزرگوں سے، چھوٹوں سے، بچوں سے، کمزوروں سے، غریبوں سے، مختلف قسم کے لوگوں سے ہمارا اخلاق کس طرح ہونا چاہیے، حتیٰ کہ پودوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ جو ہے قرآن ہی ہے جو ہمیں بہترین جو ہے اخلاق سکھاتا ہے۔ قرآن ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ اخلاق حسنہ کا بہترین رول ماڈل اور نمونہ ہے، اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہم ارزقنا شفاعت القرآن، اے اللہ ہمیں شفاعت والا رزق عطا فرما، اور وہ شفاعت کون؟ قرآن کرے گا۔ یعنی خود شفاعت جو ہے وہ ایک رزق ہے، اور یہ رزق قرآن کے وسیلے سے۔ آج جو قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو فالو کریں گے، روز محشر قبر میں قرآن یہی جو ہے وہ ان کی شفاعت کرے گا۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن، اور قرآن وسیلہ بنتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف پر نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن کے وسیلے سے، قرآن کے الفاظ سے، آیات سے ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، اللہم اکرمنا بکرامت القرآن، تو اے اللہ قرآن کے وسیلے سے ہمیں کریم بنا دے، ہمیں کرامت عطا فرما، ہمارے درجات کو دنیا اور آخرت میں، ہمارے مقام کو، ہمارے نام کو، ہمارے کاموں کو برکت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اللہم ارحمنا بالقرآن، اے اللہ قرآن کے وسیلے سے، آیات سے، الفاظ سے ہمارے اوپر رحم نازل فرما۔ اور پھر اللہم اخذل الکفار والمنافقین بالقرآن، اور قرآن جو ہے وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، قرآن جو ہے وہ ہمیں اور اللہ کو جو ہے وہ
ایک ایسا قرب بندے کو عطا کرتا ہے پروردگار کے ساتھ کہ انسان قوی ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دشمنان اسلام کو، منافقین کو شکست دیتا ہے۔ اللہم اشفی مرضانا بالقرآن، اور پھر جب بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہم ارحم موتنا بالقرآن، اور پھر جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو قرآن جب ان کی قبر پہ پڑھا جائے، ان کو ہدیہ کیا جائے، تو اللہ رحم فرماتے ہیں مرنے والوں پر۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعت بالقرآن، اور پھر بعض اوقات انسان سے اطاعت کی، عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے، تو قرآن انسان پڑھتا ہے تو اللہ توفیق میں اضافہ کرتا ہے اور انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام بالقرآن، اور پھر حج پر بھی جانے کی توفیق جو ہے وہ قرآن کے پڑھنے سے اور قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے سے ہے۔ اللہم تقبل صلاتنا بالقرآن، نماز میں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اسی قرآن کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نمازوں کو قبول کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہم تقبل تلاوتنا بالقرآن، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تلاوت کرتے رہیں۔ اللہم استجب دعانا بالقرآن، اے اللہ قرآن کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور قرآن کے وسیلے سے ہمیں نمازی بنا، اور قرآن کے وسیلے سے ہمیں تقوی کی مختلف درجات جو ہے وہ نصیب فرما۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن بدن زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے۔